بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو عملی کتاب سے متعلقہ جو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا یقیناً تمام بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج آپ کو عملی کتاب سے متعلقہ مزید کام کروایا جائے گا۔ اب چلتی ہیں عملی کتاب حصہ ب صفحہ نمبر 60 کی جانب۔ آج کی تاریخ نوٹ کیجئے، 22 دسمبر 2020 عیسوی، دن منگل۔ عزیز طلباء، آج کے کام کا عنوان ہے فعل کی اقسام۔ آج آپ کو فعل کی اقسام سمجھائی جائیں گی۔ سب سے پہلے فعل کے بارے میں سن لیجئے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں معلوم ہو، جیسے اکرم آیا، اختر نے کتاب پڑھی۔ یہ تھی فعل کی تعریف اور مثال۔ اب چلتے ہیں فعل کی اقسام کی جانب۔ آج آپ کو فعل کی 5 اقسام سمجھائی جائیں گی۔ ان 5 اقسام میں سے 3 قسمیں ایسی ہیں جن کا تعلق زمانے سے ہے، یعنی فعل کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے، اور زمانے 3 ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ آسان لفظوں میں اسے یوں سمجھ لیجئے، زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ اب چلتے ہیں فعل کی پہلی قسم فعل ماضی کی جانب۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، یعنی ایسا کام جس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہو، جیسے میں نے اسکول کا کام کیا۔ اب اسکول کے کام کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے، جیسے بتا دیا، کیا، فعل ماضی ہے۔ اب اس فعل ماضی کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں مزید 2 جملوں کی جانب۔ جملہ نمبر 1، مالی نے پودوں کو پانی دیا، یعنی مالی نے جو پودوں کو پانی دینے کا کام انجام دیا وہ آج نہیں، کل، پرسوں، 2-4 دن قبل، لہذا فعل ماضی اس جملے میں دیا۔ جملہ نمبر 2، میں نے کھانا کھایا۔ اب کھانے کا تعلق بھی گزرے ہوئے دن سے ہے، لہذا کھایا فعل ماضی۔ امید ہے اب آپ فعل ماضی کی تعریف سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتی ہیں فعل ماضی کی سرگرمی کی جانب۔ نمبر 1، وہ گیا۔ اب اس میں وہ گیا، کل گیا، پرسوں گیا، گزرے ہوئے دن کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے فعل ماضی کی تعریف پڑھی تھی، ایسا کام کہ جس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہو۔ اب اس میں گیا فعل ماضی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ اجزاء میں سے از خود فعل ماضی کی نشاندہی کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں فعل کی دوسری قسم فعل حال کی جانب۔ فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں معلوم ہو، یعنی ایسا کام جس کا تعلق موجودہ زمانے سے ہو، حال سے ہو، جیسے میں لکھ رہی ہوں، میں لکھ رہی، فعل حال ہے۔ اب چلتے ہیں فعل حال کی تعریف کو مزید سمجھنے کے لیے 2 جملوں کی جانب۔ جملہ نمبر 1، طیبہ کتاب پڑھتی ہے۔ اب اس جملے میں پڑھتی ہے یعنی موجودہ زمانے سے یہ کام، اور آپ نے فعل حال کے بارے میں پڑھا تھا، ایسا کام جس کا تعلق موجودہ زمانے سے ہو۔ اب اس میں پڑھتی ہے فعل حال ہے۔ جملہ نمبر 2، سیف مضمون لکھ رہا ہے۔ اب مضمون لکھنے کا تعلق فعل حال سے، لکھ رہا فعل حال ہے۔
امید ہے آپ فعل حال کی تعریف سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں فعل حال کی سرگرمی کی جانب۔ نمبر 1، وہ سیر کرتا ہے۔ اب وہ سیر کرتا ہے، آج کرتا ہے، ابھی کرے گا۔ وہ سیر یعنی کرتا ہے کا تعلق موجودہ زمانے سے ہے۔ اب اس جملے میں کرتا ہے فعل حال ہے۔ اب چلتے ہیں فعل کی تیسری قسم فعل مستقبل کی جانب۔ فعل مستقبل اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں ظاہر ہو، یعنی ایسا کام جس کا تعلق آنے والے زمانے سے ہو، جیسے اٹھے گا، جائے گا، پڑھے گا، سوئے گا وغیرہ، اور کوسین کی علامت بھی لگا لیجئے۔ تو اب چلتے ہیں فعل مستقبل تعریف کو سمجھنے کے لیے مزید 2 جملوں کی جانب۔ جملہ نمبر 1، اختر ملتان جائے گا۔ اب اختر کا ملتان جانا، اب اس جانے کا تعلق آنے والے ایام سے ہے، آنے والے زمانے سے ہے۔ اس جملے میں جائے گا فعل مستقبل ہے۔ جملہ نمبر 2، ہاجرہ کپڑے دھوئے گی۔ اب ہاجرہ کا کپڑے دھونے کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے۔ اب اس جملے میں دھوئے گی فعل مستقبل ہے۔ امید ہے اب آپ فعل مستقبل کی تعریف سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں فعل مستقبل کی سرگرمی کی جانب۔ نمبر 1، سکینہ نماز پڑھے گی۔ اب سکینہ کا نماز پڑھنا تعلق ہے آنے والے زمانے سے۔ اس جملے میں پڑھے گی فعل مستقبل ہے۔ اب چلتے ہیں فعل کی چوتھی قسم فعل امر کی جانب۔ وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم معلوم ہو، قوسین کی علامت لگا لیجئے، یعنی ایسا کام جس میں کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے پڑھ، لکھ، دوڑ وغیرہ۔ اب فعل امر کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں مزید 2 جملوں کی جانب۔ جملہ نمبر 1، روبینہ بستہ پکڑاؤ۔ اب روبینہ کو حکم دیا جا رہا ہے بستہ پکڑانے کا۔ اب اس جملے میں پکڑاؤ فعل امر ہے۔ جملہ نمبر 2، متین جاؤ کھانا کھاؤ۔ متین کو کھانا کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب اس جملے میں کھانا کھاؤ فعل امر ہے۔ امید ہے آپ فعل امر کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں فعل امر کی سرگرمی کی جانب۔ نمبر 1، مبین خط لکھو۔ اب اس میں لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لکھو فعل امر۔ اسی طریقے سے آپ نے از خود بقیہ اجزاء میں سے فعل امر کی نشاندہی کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں فعل کی 5ویں قسم فعل نہیں۔ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا حکم معلوم ہو، قوسین کی علامت لگائیے۔ ایسا فعل جس میں کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے آپ مت دوڑو وغیرہ۔ اب چلتے ہیں فعل نہیں کو سمجھنے کے لیے مزید 2 جملوں کی جانب۔ جملہ نمبر 1، بچوں شور نہ کرو۔ اب اس میں بچوں کو شور نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ کرو فعل نہیں۔ جملہ نمبر 2، ماجدہ زیادہ کھانا نہ کھاؤ۔ اب ماجدہ کو زیادہ نہ کھانے سے روکا جا رہا ہے۔ اب اس جملے میں نہ کھاؤ فعل نہیں ہے۔ امید ہے فعل نہیں کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں فعل نہیں کی سرگرمی کی جانب۔ نمبر 1، اسکول جانے میں دیر مت کرو۔ اب منع کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے تاخیر نہ کرنے کا۔ اب اس جملے میں مت کرو
فعل نہیں ہے۔ یہ تھی فعل کی 5 قسمیں جو آپ کو تعریف مثال سمجھائی گئی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 63 کی جانب۔ صفحہ نمبر 63 سرگرمی نمبر 1، کالم الف کے جن الفاظ کا کالم ب کے الفاظ کے ساتھ تعلق ہے انہیں آپ ملا دیں۔ آپ کالم الف میں مثالیں دیکھ رہے ہیں اور کالم ب میں فعل کی اقسام ہیں۔ جس مثال کا تعلق جس قسم سے ہو اس کے ساتھ ملانا۔ پہلی مثال کھیلو مت، اب اس میں کھیلو مت فعل نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ مثال کو از خود فعل کی اقسام کے ساتھ ملانا ہے۔ اب چلتے ہیں سرگرمی نمبر 2۔ مثالیں دی گئی ہیں، نیچے خانے بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان مثالوں میں سے ان اقسام سے متعلقہ جو مثالیں ہیں آپ نے اس خانے میں لکھنی ہیں۔ جیسے پہلی مثال ذرا آہستہ چل، اب اس میں آہستہ چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو لکھا جائے گا فعل امر کے خانے میں۔ ذرا آہستہ چل۔ مثال نمبر 2 زیادہ باتیں نہ کرو، اب اس میں زیادہ گفتگو سے روکا جا رہا ہے، یہ ہے فعل نہیں۔ مثال نمبر 3 وہ کھیلا تھا، اب یہ ایسا ایک فعل ہے جس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے تو فعل ماضی۔ مثال نمبر 4 وہ بھاگے گا، اب یہ بھاگے گا ایسا فعل ہے جس کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، فعل مستقبل۔ پانچویں مثال زارا چیختی ہے کا تعلق موجودہ زمانے سے ہے، فعل حال۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ مثالوں کو تلاش کر کے فعل کی اقسام یعنی اس متعلقہ قسم کے خانے میں لکھنا ہے۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق صفحہ نمبر 60 تا 63 تک کام مکمل کرنے کے بعد یاد بھی کر لیں گے۔